اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے یہ کام کر لے تو وہاں فرشتے رزق کی بھوریاں لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگوں کا گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، برے حال ہے، برکت ہی نہیں ہے، برکت چھین گئی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، آمدن میں برکت نہیں ہے، کام تو کرتے ہیں، نوکری تو کرتے ہیں، لیکن جب تنخواہ ملتی ہے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، کاروبار میں نفع تو ہوتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی، پیسہ اور آمدن آتی تو ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی، ادھر سے پیسے آئے اور ادھر سے ختم، ابھی ضروریات پوری ہی نہیں ہو پاتی کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بس تنگ دستی اور بے برکتی چھائی رہتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہی شکایت ہے تو ایسے عمل کے بارے میں جانیں جو خواتین کے کرنے کا ہے۔ اگر خواتین اس عمل کو کر لیتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، آپ کے رزق میں اللہ رب العزت کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ ہماری خواتین نے کھانا بناتے وقت کون سے اعمال کرنے ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، خواتین جو بھی کام کرتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کام ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کیا جائے، سبزی کاٹیں تو وہ بھی ٹی وی لاؤنج میں، تاکہ ساتھ میں ٹی وی پر لگے ہوئے پروگرام یا ڈرامے کو بھی دیکھ لیا جائے، یا پکانے کی چیزیں بھی تیار کر لی جائیں، اور بعض لوگوں کے کچن بھی اس رخ پر ہوتے ہیں کہ ٹی وی چولہے کے سامنے ہوتا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لینے کے بجائے ناچ گانے کے سامنے تیار کیا جائے اس میں کیا برکت ہوگی۔ اس بارے میں ہم خواتین کو وہ کلمات بھی بتائیں گے جو انہوں نے کھانا بنانے وقت پڑھنے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے اور شیطان پر آسمان سے انگاروں کی مار پڑی۔ پروردگار عالم نے اپنے جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی، اسی لیے ہماری تمام بہنوں اور خواتین سے گزارش ہے کہ جب بھی کھانا بنانا شروع کریں تو آغاز بسم اللہ کے ساتھ کریں، جو برتن اٹھائیں بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں، جو سبزی کاٹیں بسم اللہ پڑھ کر کاٹیں، آٹا گوندیں یا نکالیں تو بسم اللہ پڑھ کر نکالیں، چولہے پر برتن رکھتے وقت بسم اللہ پڑھیں، چمچہ ہلاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، ہانڈی میں جو بھی چیز شامل کرنی ہو بسم اللہ پڑھ کر شامل کریں۔ ہر کام بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور خاص طور پر کھانا بناتے وقت تو آپ ہر صورت باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کے بہت سے فضائل ہیں، ان فضائل میں یہ بھی ہے کہ باوضو رہنے سے آپ کے گھر میں برکت اور رزق کا نزول ہوتا ہے، اور اس طرح جب کھانا تیار کر لیں تو اللہ جل شانہ کا نام یا رزاق کو 11 بار پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں۔ اور ایک اور بات،
درود پاک کی کثرت کرتی رہا کریں۔ محترم ناظرین، خواتین اگر گھروں میں بجائے ٹی وی کے سامنے یہ کام کرنے کے ان اعمال کا اہتمام کر لیتی ہیں تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی اور وسعت ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو خواتین دیکھ رہی ہیں تو ٹھیک، ورنہ جو مرد حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی خواتین کو اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اب آپ کو مزید بسم اللہ کے فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسا کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، اور تیسرے اس وقت جب سورۃ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سالم بن جیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی تو عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بھی میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استغفار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمد کے کلام کا آغاز اللہ کے 3 ایسے ناموں اللہ، رحمان، رحیم سے ہے کہ اگر ان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس امت کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا پر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے فقر سے چھٹکارا، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دھسے سے امان، صورت مسخ ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بسم اللہ کی برکات سے جڑا ہوا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی۔ جو بھی جیسا بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی پھر کام شروع کرتی۔ کیونکہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کی عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا، لیکن خادمہ کا کہنا تھا کہ بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اس سے میرا کام آسان ہو جاتا ہے۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا اور 2 سنہرے قیمتی موتی دے کر انہیں صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی تلقین کی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ پڑھ کر وہ موتی صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خادمہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کو گیا۔ انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑیں۔ واپس آ کر بادشاہ نے خادمہ سے کہا کہ ہمارے لیے یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ، اور ہاں وہ قیمتی موتی بھی لے آنا جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے دیے تھے۔ کچھ دیر بعد خادمہ تھال میں پکی ہوئی مچھلیاں اور رومال اور وہ قیمتی موتی لے آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس سے صبر نہ ہو سکا اور آخر کار اس نے خادمہ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خادمہ کہنے لگی کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ سے ایک موتی نکل آیا، پھر میں نے دوسری
मछली पर बिस्मिल्लाह पढ़ी तो इसके पेट से भी दूसरा मोती निकल आया। ये दोनों मोती आपके सामने हैं। खादमा ने कहा, बस मुझे रब के जिक्र पर पूरा यकीन था। खादमा की बात सुनकर बादशाह ने इसे ढेरों अनामात से नवाजा और फिर इसे कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने पर कभी नहीं टोका। बिस्मिल्लाह के मुतल्लिक से याद रखिए कि इतने फ़ज़ाइल हैं कि कुरान की बाज़ आयतों के फ़ज़ाइल में से आधे फ़ज़ाइल तो इसी के हम देख सकते हैं। चूँकि कुरान की हर आयत की फ़जीलत और हर जुमला या लफ्ज़ की फ़जीलत तो नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है इनमें से बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा फ़जीलत मिलती है। हदीस में आता है कि जब बैतुल खला जाओ तो दुआ पढ़ कर जाओ। इस दुआ का मतलब है कि ए अल्लाह, मैं खबीस और खबाइस, जो खबीस किस्म की बदतरीन मर्द और औरत इनमें है, इनसे पनाह मांगता हूँ। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, जिन और जिन्नात जो बुरे होते हैं, इनसे मैं अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ने से आदम को नहीं देख सकता। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान शैतान के हमले से महफूज हो जाता है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।